뭔가 만들리는 뭐지? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی کے انعامات اور احسانات میں سے ایک بڑا انعام اور بڑا احسان جو ہے وہ رشتہ داری ہے. رشتہ داری کو قائم رکھنا، باقی رکھنا، اس کو مضبوط کرنا، رشتہ داری کو جوڑنا، بے شمار فضیلتیں اس کی بیان فرمائی. اور اسی طریقے سے رشتہ داریوں کو توڑنا، بات بات پہ ناراض ہو جانا، جھگڑے کرنا، بڑی بے برکتی اور نحوست کی بات ہے. آج جس گھرانے میں قدم رکھیے گویا یہ گھر گھر کی کہانی ہے. رشتہ داروں کی آپس کی لڑائیاں، نا اتفاقیاں، جھگڑے، یہ ہر گھر کی نہیں بلکہ ہر فرد کی، ہر انسان کی ایک کہانی اور قصہ ہے. کئی مرتبہ لوگ آتے ہیں، مولانا بہت پریشان ہے بھئی کس کے اعتبار سے؟ کا رزق کے اعتبار سے، کمائی کے اعتبار سے. یا تو کاروبار نہیں ہے، یا تو کام میں من نہیں لگتا، یا تو کماتے ہوئے لیکن نظر نہیں آتا، بچت نہیں ہوتی. یا تو کچھ لوگ آتے ہیں کہاں بیماریوں سے چھٹکارا نہیں ملتا، ذہنی طور پر پریشان ہو، ڈپریشن، ٹینشن، یہ پریشانی ہے.
کبھی کبھی تو جی یہ چاہتا ہے کہ بیماریوں نے اتنا گھر کر لیا ہے کہ کوئی جان دے دینے کا جائز طریقہ ہو تو دے دے گے. یہی پریشان ہے کہ بیماریاں، ذہنی الجھنیں، گھریلو حالات اور پریشانی، یہ سب کے پیچھے کون سی چیز کار فرما، کیا وجہ ہے آخر کار؟ میں ایک دن کتاب دیکھتے دیکھتے اس حدیث پہ پہنچا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جوامع الکلم ہے. جوامع الکلم یعنی مختصر سی باتیں کہہ کر سمندر کو بھر دینا، سمندر کو کوزے میں جمع کر دینا. لکھنے والے اس کی گائیڈ اور اس کی شرح لکھتے چلے جائیں لیکن حق ادا نہیں ہوگا. کمال کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. جیسے آپ کسی حکیم صاحب کے پاس علاج کے لیے جاؤ، کتنی بھی بیماریاں بتاؤ، اب ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کو 5-6 ٹیبلٹ تو ضرور لکھ دیں گے، لیکن حکیم صاحب کے پاس جاؤ گے نا تو بہت سوچنے کے بعد کوئی ایک آدھ پھنکی صفوف یا تو ایک معجون دے دے گا. اب باہر نکل کر کہیں گے آپ کے اتنی ساری بیماریاں اور لے دے کے اتنا ہی علاج. وہ حکیم صاحب نے اصل جہاں سے جڑ ہے اس کے اوپر انگلی رکھی کہ اس کو ٹھیک کر دیں گے تو پوری بیماریاں ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ الگ الگ بیماریوں کو ٹھیک کرنے جاؤ تو ایک جگہ ساندھ ہوگے 13 جگہ پھٹ جاگے. کہتے ہیں نا تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم، پورا بدن داغدار ہے، زخمی ہے، روئی کہاں کہاں رکھے، زخم کون کون سا بھرے. تو حکیم جو ہوتا ہے نا وہ ایک چیز کے اوپر ٹارگٹ کر کے علاج کرتا ہے. یہ حال ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ بہت سی بیماریوں کی شفا کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے ایسی جامع بات آپ فرما دیتے ہیں کہ بس اس کا اصل الاصول وہی ہوتا. تو ایک حدیث ذہن نگاہوں سے گزری، آقا نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له رزقہ، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق کھول دیا جائے، کوشادہ کر دیا جائے، خوب اس کو روزی ملے، جو یہ چاہتا ہے، من احب جو پسند کرتا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں، زندگی میں برکت ہو. زندگی میں برکت کے معنی بہت ہو سکتے ہیں، صحت بھی ملے، بیماری بھی رہے تو اس پر صبر اور اس میں بھی خوش. عجیب فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی زندگی میں برکت ہو، تو آقا نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو جوڑے. ایک نسخہ بتلا دیا، ایک علاج بتلا دیا. لڑتے ہوئے رشتہ داروں مل جاؤ، صلح کر لو، آپس میں تعلقات کو مضبوط کر لو. رشتہ داریوں کی الٹی سیدھی کو لیٹ کو کرو، چھوڑ دو، مت لڑو، تعلقات کو مت ختم کرو، ورنہ تعویذ پی پی کر مر جاؤ گے، باندھ کر مر جاؤ گے. نہ روزی میں برکت ہوگی، نہ کمائی میں برکت ہوگی، نہ آپ کی زندگی میں خیر اور برکت آئے. کیا کتنا بہترین علاج بتلا ہے. میں یہاں آنے کے لیے میری عادت بہت کم ہے کہ میں تیاری اس طریقے سے کروں کہ بعد ایک ٹاپک کو ٹارگٹ کر کے لکھ کے لاؤں. میں نے اس پر حدیثیں لکھنا شروع کی، میرا قلم تھک گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان ختم نہیں ہوئے. میں نے سوچا کہ آج آپ کو جا کے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئی حدیثیں اور فرمانی سناؤں، کیونکہ میں کئی دنوں سے لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ایک آدمی، میرے پاس عام لوگ آتے رہتے ہیں، یہی تو شکایت لے کر آتے ہیں، زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے، دماغی الجھنیں ہیں، بیماریوں نے گھر کر لیا، بیماری برداشت نہیں ہو رہی،
رزق میں کمائی میں کوئی برکت نہیں ہو رہی، یہی ساری شکایتیں لے کر آتے ہیں۔ میں نے کہا چائے کے تعویذ کا کام شروع نہیں کیا، ورنہ صورت کا مالدار مولوی بن جاتا کہ لے جاؤ بھائی کتنے چاہیے۔ اور آج کل تو یہی مزاج ہے کہ جو جتنے تعویذ دے اور جتنا بڑا دے وہ سب سے مضبوط مولوی ہوتا ہے آپ کے نزدیک۔ یہی حال ہوتا ہے۔ ہاں تو میں دیکھ رہا تھا ایک حدیث اصل میں ذات فرمائی افضل الصدقۃ اصلاح ذات البین او کما قال، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کہا کہ لڑتے ہوئے لوگوں کے درمیان میں صلح کروا دینا، لڑوانا نہیں، جلتے ہوئے پہ تیل نہیں ڈالنا ہے، زخموں پر نمک نہیں چھڑکنا ہے۔ ہاں وہ تو ایسا ہی تو نے برابر کہا نہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ کہا دیکھو صدقے کا ثواب ملے گا، رشتہ داروں کو آپس میں ملا دو۔ بھائی دیکھیے جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، حرام ہے۔ کہا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، فرشتے اس کے منہ سے دور ہو جاتے ہیں، خاص قسم کی بدبو پیدا ہوتی ہے جھوٹ بولنے پر۔ لیکن ایک جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، ایک جگہ بولنے کی اجازت دی ہے، ورنہ تو بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنے کو بھی حرام کہ ماں اگر بچے کو یہ کہتی ہے بیٹا یہاں کچھ دوں گی، بیٹا یہ آ جاؤ یہاں ہم آپ کو کچھ دیں گے کچھ، اور اگر پکڑ لیا کچھ نہیں دیا بلکہ 2 تھپڑ دی، آپ نے حرام کام کیا، بچے کو جھوٹ سکھایا، بچے کو جھوٹ کی تربیت کیا آپ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے اور بلایا ایک ماں نے، یہاں بیٹا کچھ دیں گے، دیکھو کچھ ہے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دینے کا ارادہ بھی ہے، کچھ ہے تمہارے پاس کہ تم نے ایسا کہا میرے پاس ایک کھجور ہے، زمانے میں تو کھجور کی بہت اہمیت، کہا ایک کھجور ہے، کہا دو اس کو ورنہ تو جھوٹ بولنا لازم آئے گا۔ اتنا جھوٹ سے اتنی لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت پڑتی ہے جھوٹ بولنے والوں پر، اتنی سختی کے ساتھ اس کی برائی اور مذمت کو بیان فرمایا۔ لیکن کہا 2 رشتہ دار لڑ رہے ہیں، نا اتفاقی ہے، صلح کروانے کے لیے تم نے جھوٹ بول دی، جائز ہے، بلکہ اس جھوٹ پر بھی ثواب ملے گا۔ دیکھو آدھی بات لے کے مت بھاگنا کہ جمعہ کے بعد جا کر کے مولانا کا جھوٹ بولنے والوں کو ثواب ملے گا، نہیں، صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولی۔ اب ایک کو جا کر کہا یار تو اس کے ساتھ گالی بکتا ہے، لڑتا ہے، اور وہ تو تیرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، حالانکہ وہ بھی گالیاں بکتا ہے، لیکن جا کر کہا وہ تو بہت محبت رکھتا ہے، وہ تیرے سے ملنا چاہتا ہے۔ ارے کیا ملنے کا، وہ ایسا وہ ایسا، نہیں بھائی نہیں، میں بیٹھ کر آیا، وہ تیری بہت تعریف کر رہا تھا کہ آدمی بہت اچھا ہے۔ کب ملتا ہے؟ ملتا نا، وہ تو بیچارہ تب کیے ہوئے پر شرمندہ ہے، وہ تو اپنے کیے ہوئے پہ شرمندہ ہے، چل یار آجا مل لے۔ اب اس طریقے سے کہہ کے اس کو تیار کیا۔ اب وہاں گئے تو اس کو جا کر کہا یار وہ تو تیری بہت تعریف کر رہا، حالانکہ بالکل بک رہا تھا وہ، لیکن بہت تعریف کر رہا تھا، وہ بھی بیچارہ اپنے کیے ہوئے پہ شرمندہ ہے، وہ بھی تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ دونوں کو جھوٹ بول بول کر اس طریقے سے ملنے پر مجبور کر لیا، اور دونوں مل گئے تو وہ سچ جو دونوں میں لڑائی لگوا دے وے، اس سے تو یہ جھوٹ افضل ہے۔ یہاں اجازت دی گئی جھوٹ کی، اتنی بڑی چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی چیز آپس میں صلح کروانا، اور لڑائی لگوانا، جھگڑے کو بڑھاوا دینا، کہا ہی الحالقہ، یہ منڈینے والی چیز ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈنے والی، بلکہ لڑائی لگوانا یہ مونڈنے والا ہے۔ کس کو؟ فرمائے یہ دین کو مونڈنے والا ہے، یعنی آدمی دین میں سے نکل جاتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑنا۔ جتنے بیٹھے ہیں سب کی لڑائی ہوگی کہیں نہ کہیں، اور ایک ہی شکوہ
میں ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہوں، یہ نا میں ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ ہے کہ بگاڑتے رہتے ہیں۔ جی اللہ کے نبی نے آپ لوگوں کی باتوں کا جواب دے دیا، ہم سب کی بات کا جواب دے دیا۔ کہا اچھا انسان وہ نہیں ہے جو تمہارے ساتھ اچھا کرے تو تم بھی اچھا کرو، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ وہ بگاڑے اور تم سدھارے، کمال تو یہ ہے، اس کا کام تو بگاڑنا ہی بگاڑنا ہے، تمہارا کام سدھارنا ہی سدھارنا ہو۔ اسی لیے فرمایا سل من قطعک، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، وہ توڑتا چلا جائے تم جوڑتے چلے جاؤ۔ فرمایا واعف عمن ظلمک، معاف کرتے رہو اس کو جو تمہارے اوپر ظلم کرے، معاف کر دو، معاف کر دو، یہی اصل ہے۔ وآت من حرمک، اس کو دیتے رہو جو تم کو محروم کر دیتا ہے، جو تم کو نہیں دیتا اس کو دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بلکہ آگے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، احسان کرو تم اس پر جو تم کو نقصان پہنچائے۔ بدگمانیوں نے اتنا دور کر دیا، وہ تو کالے کرتوت کرتا ہے، ہمارے اوپر کر دیا ہے، بس چلا رہا ہے، جب دیکھو تو کالے جادو والا ہے، وہ تو بری نظر والے ہیں، وہ تو یوں کرتے ہیں، ہمارے یہاں یوں کر دیا، یوں کر دیا۔ اے بے وقوف آدمی ذہنی طور پر جب اپنے آپ کو بیمار سوچتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، اور کوئی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں ہوتا۔ فرصت علی خان جتنے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ بیماری لگتی ہے، اب وہ ٹیسٹ پر ٹیسٹ کرواتے ہیں، ریزلٹ کچھ نہیں آتا، وہ ذہنی طور پر بیمار۔ اگر اچھے بزرگوں کے پاس جا کر بیٹھ جاوے، اللہ اللہ کے کام میں لگ جائے، پھر سب بیماریاں اس کی غائب ہو جاتی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہلکی کچھ بیماری، بخار سردی ہو گئی، ڈاکٹر لوگ پہلے دوا دیتے تھے، تقریباً 5-6 ٹیبلٹ تو ضرور ہوتی ہے نا بھائی، 5-6 ٹیبلٹ تو، ایک ملیریا کی، ایک ٹائیفائڈ کی، ایک فلو کی، سب نام کی ایک چیز، ایک اینٹی بایوٹکس، ایک ایسیڈیٹی، یہ سب دوائیں دے دیتے۔ ادھر علاج اندر سے جمس مرنا شروع ہو گئے، لیکن وہ 2-3 دن میں بھی اچھا نہیں ہو رہا۔ اب ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے 2-4 دن بعد، اب رپورٹ کراؤ۔ اب رپورٹ جو کرایا تو کیا خاک ریزلٹ میں آئے گا کہ کچھ ہے؟ نہیں آئے گا۔ ان کے پاس 2 جملے ہیں، یہ وائرل ہے، یہ تو وائرل انفیکشن ہے، وائرل فیور ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ رپورٹ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ اب آدمی بدگمان ہو رہا ہے، ہاں وہ رشتہ دار کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے نا، وہ کر رہا ہے کچھ، انہوں نے کیا، وہ تعویذ پلیتے والے لوگ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں۔ یہ بدگمانیاں، اللہ کے واسطے یہ بدگمانیوں کو نکالو۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اللہ نے تم کو بیمار کرنا ہے تو پھر اللہ اس کو ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے دماغوں میں سے اس بھوت کو، اس پریشانی کو آپ نکال دیجئے کہ بدگمانیاں جو ہیں، مجھے دیکھتا ہے اور بس وہ مجھے دیکھتا رہتا ہے، یہ سب بدگمانیاں۔ اللہ کے واسطے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اور کمائی میں برکت ہو، تمہاری زندگی، صحت اور عمر میں برکت ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عجیب نسخہ فرمایا بھائیو، اپنی رشتہ داری نسب نامے کو پہچانو، جانو اپنا نسب۔ تمہارے ابا کون، ابا کے بھائی کتنے، امی کی بہنیں کتنی، کون خالہ زاد، کون پھوپھی زاد، یاد کرو اپنا نسب، اپنا پیڑی۔ پہلے لوگوں کے پاس ہوتا تھا، اب کی جوان نسل نہیں جانتی، دادا کا نام بھی یاد نہیں ہوگا اندر سے بہتوں۔ بھائی کیا ہے تیرے دادا کا نام؟ تھے بابو بھائی، بابو، ہاں لوگ ان کو بابو کہتے ہیں، لیکن اصل نام کیا ہے وہ تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں آج کی نسل کو۔ ورنہ ایک قوم ہوتی کہ کہاں تک کہ اپنے نسب کو یاد رکھتے تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے نسب نامے کو یاد کرو تاکہ اس کے ذریعے سے تم تعلقات کو جوڑ سکو، رشتہ داریوں کو جوڑ سکو۔ تم میں سے جو چاہتا ہے کہا کہ اس کی وجہ سے محبت باقی رہے گی، اس کی وجہ سے تمہارے رزق میں برکت ہوگی، اور اس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں بھی برکت ہوگی، عمر میں بھی برکت ہوگی۔ ابھی میں یہ کہہ کے جاؤں کہ کون زیادہ جینا چاہتا ہے، کس کو زیادہ جینا ہے اور وہ بھی بغیر ٹینشن کے، تو میرے پاس ہے معجون بھی ہے، دوا بھی ہے اور تعویذ بھی ہے۔ شاید سب اپنا نام لکھوا دیں گے کہ امام صاحب مودین صاحب کے نام لکھوا دو تو سب کے نام آ جائیں گے، یہی بات ہے نا۔ تو میرے نبی تعویذ دے رہے ہیں، میرے نبی نسخہ بتلا رہے ہیں، نبی علاج بتلا رہے ہیں کہ دماغی طور پر تم بیمار ہو، تم ٹینشن کے مریض ہو، ڈپریشن کے مریض ہو، بیماریاں لگ گئی ہے، بیماری سے بالکل کوڑ رہے ہو تم، بیماریوں نے بسیرا کر لیا ہے تمہیں، اس میں چین نہیں آ رہا ہے، قرضے پہ قرضہ ہوتا جا رہا ہے، رزق میں برکت نہیں ہو رہی۔ نبی نے فرمایا بس رشتہ داریوں کو جوڑو، آپس میں لڑائیوں کو ختم کرو۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں، جس کو نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں انا الذی الرحمن، میں وہ ذات ہوں جو رحمان، میں رحمان نے رحم کو پیدا کیا۔ رحم رحمت سے، رحمان سے بنا ہوا لفظ ہے۔ فرمایا کہ جب رحم کو پیدا کیا تو رحم جوش مارنے لگا، جلال میں آ گیا۔ اللہ نے کہا سکون سے بیٹھو، کیا چاہیے؟ کہا اللہ میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ داریوں کی ٹوٹنے کی شکایت کرے۔ اللہ نے کہا مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ کہا یا اللہ میرا مانگنا یہ ہے کہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑنا، اللہ جو مجھے کاٹے، جو مجھے توڑے، اللہ تو اس کو توڑ دینا۔ یقیناً اس دعا کے اندر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، صاف بات ہے، جو رشتہ داریاں جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، جو رشتہ داریاں توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑے گا۔ عجیب و غریب قسم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما جس نے اپنے بھائی کو 1 سال تک چھوڑے رکھا، چاہے بھائی کو چھوڑے، بہن کو چھوڑے، یا بہن بھائی کو چھوڑے، یا کوئی بھی رشتہ دار کو چھوڑے آپس میں، تو کیا فرمایا 1 سال تک بات نہیں کی، چھوڑے رکھا، وہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کا خون بہا دیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا، مرڈر جتنا گناہ اس کے اوپر۔ کیا عجیب بات ارشاد فرمائی۔ اسی لیے تو آتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر اپنے بھائی کو گالی دی فسق و فجور کی بات ہے، اور جس نے اس طریقے سے قتل کر دیا تو فرمایا کہ وہ کافر اور جہنمی ہے۔ کفران نعمت، رشتہ داری بہت بڑی اصل الاصول ہے، اس کو کاٹنا، اس کو توڑ دینا اللہ کی نعمت کی بڑی ناشکری۔ فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 او كما قال علیہ السلام، کہا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ ہاں دیکھو، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، دینداری کی کوئی بات ہے، کوئی دین کے خلاف کر رہا آپ کا بچہ یا آپ کا رشتہ دار، اور اس پر آپ نے اس کو چھوڑ دیا 2 دن 3 دن 10 دن 15 زیادہ بھی، آپ صرف کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، ہم کہہ رہے ہیں آپ سمجھتے نہیں، آپ قرآن کو نہیں پڑھتے، آپ دین کے خلاف کرتے، جاؤ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، حدیث میں سے واقعات ہے، آپ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اپنی دنیاوی لڑائی کے لیے مجھے ایسا کہا تھا، مجھے ویسا کہا تھا، 4 کے بیچ میں مجھے بول لیا، میرا حق مار دیا، دنیا کی بنیاد پر 3 دن سے زیادہ بات کو چھوڑ دینا حرام ہے۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دوں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بیوی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی،
ان پر الزام لگایا اور بڑا گندا الزام لگایا، اور لگانے والا وہ آدمی جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہینے کا خرچہ دیتے تھے۔ جب سنا کہ اس نے میری بیٹی پر الزام لگایا، کہا قسم ہم نہیں دیں گے، اب نہیں دیں گے خرچہ اس کو، خالہ زاد بھائی کا میں نہیں دوں گا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى إِلَى آخِرِ۔ مناسب نہیں ہے ایمان والو تمہارے لیے کہ تم جو دیتے تھے اس کو روک دو۔ اچھے لوگ جو چاہتا ہو کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دے۔ تمام صحابہ کہنے لگے جی میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دے، پہلے جتنا دیتے تھے اس سے بھی زیادہ دیتے ہوتے، حالانکہ بیٹی پر الزام لگایا۔ پورا واقعہ قرآن میں ہے۔ آج ہم ذرا سی بات کو پرانی کھود کر لڑ لیتے ہیں، اور نقصان ہمارے رزق پر آتا ہے، ہماری طبیعتوں پر آتا ہے، ہماری زندگی اور ہماری صحت کے اوپر آتا ہے۔ خوشحال رہنا چاہتے ہو تو آج ارادہ کر لیں، اگر مگر چوں چوں والی بات نہیں آنی چاہیے، اگر وہ ایسا کرے مگر وہ ایسا کرے۔ یہ تو اچھا کہ خواتین تک بات نہیں پہنچ رہی، آواز نہیں پہنچ رہی، ورنہ میں ان کو کہتا کہ ہمیشہ لڑائیوں کو پتانے میں تمہارا ہاتھ رہا، تم اپنے شوہروں کو روکو مت بلکہ بڑھاوا دو۔ بہت اچھی بات، اللہ بھلا کرے، جاؤ معافی مانگ لو تم۔ لیکن ہمارے گھر میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہنے جاؤ معافی مانگنا ہے، بہت ڈائے مت بنو، عزت کو داؤ پہ مت لگا، اپنے گھر آؤ تو معاف کر دینا۔ نہیں جا کر یہ میرا پیغام اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو دینا۔ ہم جو کر رہے ماحول میں وہ اسلام کے خلاف، اسی وجہ سے ہماری رزق اور ہماری صحت کا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔